السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزہ ونفثہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو، تو اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر حاکم سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے۔ عدالت ثبوت مانگتی ہے۔ کوئی آدمی حق پر ہے لیکن حق پر ہونے کا ثبوت نہ دے سکے تو عدالت کہے گی ثبوت لاؤ۔ تو کوئی آدمی تیز ترار ہے اور اس کے بعد فیصلہ اپنے حق میں کرا لے۔ بہت ساری زمینیں جائیدادیں ہوتی ہیں، پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، اسی کی ہے، صدیوں سے پشتوں سے وہ مالک ہے، لیکن اس کے پاس کوئی کاغذ پتر نہیں ہے۔ اب کوئی تیز ترار آدمی آئے اور کہے میرا ہے، یہ فرضی کاغذ بنوا لے، عدالت سے کہے دیکھو میرا ہے، اور فیصلہ اپنے حق میں کرا لے، تو فرمائے کہ یہ غصب کرنا ہوا، یہ ہڑپ کرنا ہوا اور یہ حرام ہے۔ عدالت کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور عدالت سے فیصلہ آدمی رشوت دے کر کرواتا ہے۔ فیصلے بکتے ہیں، جج بکتے ہیں، دنیا میں سب ہوتا ہے، بس وہ ایک عدالت ہے جس میں کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، وہ اللہ کی عدالت ہے۔ تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ عدالت کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے بے قصور ہیں، اٹھا لیا گیا راستے میں سے آتنک اور دہشت گرد اور مجرم کے جرم میں، وہ اپنی بے گناہی نہیں ثابت کر سکتے، وکیل نہیں کر سکتے، جج تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے۔ اب ان کو مجرم بنا کر پیش کرنا یہ حرام ہے، لیکن اب کیا کریں، بہت ساری تنظیمیں ایسے لوگوں کے بارے میں کوششیں کرتی ہیں۔ تو اللہ نے یہاں انسان کی جان، اس کے مال کی حفاظت کا ذکر کیا اور کہا کہ سنو، تم لوگوں کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ حرام اور ہڑپ کر کھانے کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی کی کم علمی سے یا معلومات کی کمی کی وجہ سے، پروف کی کمی کی وجہ سے اس کی اپنی جائیداد کو ہڑپ کر لو، اس کا مال ہڑپ کر لو، یا حاکم یا جج کو رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لو۔ تو اگر یہ فیصلہ کر بھی دیا تو وہ حرام تمہارے لیے حلال نہیں ہو جائے گا، اس کا تم خیال کرو۔ سورہ البقرہ کی اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ بندوں کے مالوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے کہ جو مال جس کا ہے اسے کوئی ظالمانہ طریقے سے نہ لے سکے، اور کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل اور ناجائز طریقے سے تم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، ایمان مضبوط ہوگا، تقوی مضبوط ہوگا، اس زمین پر عدالتیں انصاف کریں گی تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ عدالتیں انصاف کے ساتھ جب فیصلہ کریں گی تو زمین میں بغاوت نہیں پیدا ہوگی، زمین میں فساد نہیں پھیلے گا۔ اصل فساد تو عدالتوں کے فیصلوں کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی نے کچھ کہا تو باغی شمار ہوگا، اس لیے ان فیصلوں کو اگلی عدالتوں میں چیلنج کیا جاتا ہے۔ شریعت نے مال کی حفاظت کے لیے بندوں کو جہاں تربیت دی، تعلیم دی، اللہ سے ڈرایا، وہیں کہا کہ ناحق ایک دوسرے کا مال تم نہ کھاؤ۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو NRC وغیرہ کا میٹر ہے، شبہ یہی لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ بہت سارے دلت یا آدیواسی جو ہزاروں سال سے زمینوں کے مالک ہیں، کاغذ پروف اگر نہیں دکھا پائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پروف کا نہ ہونا یہ ان کے ناحق ہونے کی دلیل مانی جائے گی عدالت کی نگاہ میں۔ تو اب یہ تو حکمرانوں کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی عوام کی یا عوام کی جان کی، مال کی کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کو خوف دلایا کہ دیکھو ایسا تمہیں نہیں کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی حاکم
کوئی عدالت کسی غیر مستحق کو دوسرے کا حق دلا دے فیصلے سے، جیسے بعض وکلا، بعض وکیل بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، گارنٹی کے ساتھ کیس لیتے ہیں، اتنا پیسہ لگے گا، یہ چیلنج ہے، آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور وہ چرب زبان ہوتے ہیں، کبھی اس سے جیت جاتے ہیں، کبھی پیسے کی قوت سے جج کو خرید لیتے ہیں۔ اب کسی کی 1000 کی پراپرٹی کا معاملہ ہے تو 25-50 کروڑ جج کو دینے میں کیا ہے؟ تو اس طرح چرب زبانی اور رشوت سے غیر مستحق ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو عدالت سے مستحق بنوا لیتا ہے، تو یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ تیسرا مسئلہ، اگر کوئی حاکم رشوت نہیں لیتا، کوئی قاضی یا جج پروف کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا، دیکھ کر کے سارے شواہد اور گواہوں کی بنیاد پر، تو وہ اجر پائے گا اللہ کے ہاں۔ کفر کی عدالتوں میں رشوتیں چلتی ہیں، جج بکتے ہیں، چیلنج کے ساتھ وکیل کیس لیتے ہیں۔ اسلامی عدالتوں میں جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، قاضی فیصلہ کرتا ہے، اگر اس کا فیصلہ غلط بھی ہو گیا تو وہ اللہ کے ہاں ماجور ہوگا، اور صحیح ہو گیا تو ڈبل اجر پائے گا، کیونکہ اس نے پوری کوشش کی ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان جائے کہ فیصلہ غلط ہے، میرے بھائی کا حق ہے، میں نے فیصلے سے لے لیا، تو وہ جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انکم تختصمون الیہ، تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے آتے ہو جائیداد پراپرٹی کے، میں دونوں کے بیانات سنتا ہوں، دونوں کے بارے میں چھان بین کر کے اب جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں فیصلہ دے دیتا ہوں اس کے حق میں۔ لیکن سنو، میں ایک انسان ہوں، غلطی بھی کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے غلطی سے تمہارے بھائی کا فیصلہ حق تمہیں دے دیا فیصلے میں، اور تم جانتے ہو کہ یہ میرا حق نہیں ہے، میرے بھائی کا ہے، تو وہ تم جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہے ہو۔ یہ ہے اسلام میں انسان کے مال کی حفاظت کا انتظام۔ اور عدالت میں قاضی یا جج جو اللہ والا ہے، فیصلہ دینے میں بھی غلطی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کہا کہ وہ اللہ کے ہاں اجر پائے گا۔ محنت کیا، چھان بین کیا ہے، دلائل شواہد کی بنیاد پر فیصلہ دیا ہے، اگر غلطی ہو گئی تو بھی اللہ اسے اجر دے گا۔ ایسا نہیں کہ ہر جج جہنم میں جائے گا، ہر قاضی جہنم میں جائے گا۔ چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کا حق پا گیا، اسے نہیں پتا کہ یہ میرا ہے یا اس کا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا ہی حق ہے، بعد میں پتہ لگا کہ نہیں میرے بھائی کا حق تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جب معلوم ہو تو واپس کر دینا چاہیے۔ بعض چیزوں کی تاریخ جب نسلہ نسل اور پشتوں سے کیس چلتے ہیں نا، صحیح معنوں میں کسی کو کچھ نہیں پتہ لگتا ہے، لیکن انسان کا ایک اپنا مزاج ہے، تاریخ ہے، ہسٹری ہے، جان جائے اگر تو جس کا حق ہے اسے واپس دینا چاہیے۔ یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جان بوجھ کے اگر ایسا کرو گے تب گنہگار ہوگے، جان گئے واپس لوٹا دو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دیہاتوں میں، کھیت وغیرہ ہوتا ہے نا، کوئی کسی کا 10 فٹ 20 فٹ 50 فٹ کھیت جوتتا ہے، بوتا ہے، پتہ ہی نہیں اس کو وراثت میں ملا ہے، جوت رہا ہے، بو رہا ہے، کھا رہا ہے، جب کبھی پیمائش ہوتی ہے تو پتہ لگا کہ اس کا کھیت زیادہ ہے، فلاں کا کم ہے، تو اگر جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے تب تو وہ کھانا حرام ہے۔ نہیں معلوم تھا، سب کو ہر چیز کی معلومات نہیں ہوتی ہے، تو جب علم ہو اسے واپس کر دینا چاہیے۔ اور پانچواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر معاہدے کے ساتھ ہے، جیسے ایگریمنٹ کے ساتھ باہر جو لوگ یورپ میں، گلف میں روزی روٹی کے لیے جاتے ہیں تو وہ معاہدہ اور ایگریمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں، یا کوئی آدمی ذمہ ہے، مسلم حکومت میں ٹیکس دے کر کے رہتا ہے، یا امن و امان ہے، مستامن ہے، تو کسی کے جو ہے معاہد ہو یا ذمی ہو یا مستامن ہو، تین طرح کی قسمیں ہوتی ہیں لوگوں کی، ان کا مال بھی باطل طریقے سے نہیں کھایا جائے گا، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو۔ ناحق آپ کسی کا مال نہیں کھائیں گے، آپ کا بھائی ہو یا آپ دشمن ہو، ناحق مال کھانا حرام ہے، شریعت میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاں بندوں کے مال کی حفاظت کا خصوصی ذکر کیا، وہیں یہ سبق اور تعلیم دیا کہ ناحق کسی کا مال نہیں کھانا ہے۔ عدالت کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا، قاضی بس شواہد پروف کی بنیاد پہ فیصلہ دیتا ہے،
یا اگر رشوت لے کر فیصلہ دیا تو وہ جہنم خرید رہا ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، رزق حرام سے ہماری حفاظت فرمائے، حلال سے ہماری کفایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت، آپ کی نوازش کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اب اگلی مجلس میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔